الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھوم جھوم کے پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اس محفل پاک جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ اس محفل پاک جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ سرکار نے آنا تائیوں تے سرکار دی خوشبو آندی ہے۔ رحمت نے ماریاں چھلانے سونے دیاں سونیاں گلاں نے۔ رحمت نے ماریاں چھلانے سونے دیاں سونیاں گلاں نے۔ جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھو پیار دی خوشبو جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھو پیار دی خوشبو تائیوں تے پاک
اسی پڑھ دے ہاں اسی چم دے ہاں تائیوں تے پاک قرآن نو اسی پڑھ دے ہاں اسی چم دے ہاں کیونکہ اس پاک کلام جو اللہ دے سونے یار دی خوشبو آندی اس پاک کلام جو اللہ دے سونے یار دی خوشبو سرکار نے آنا تائیوں تے سرکار دی خوشبو آندی جناب عزت مآب رونق وافل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد مطاع الرحمن سیالوی صاحب دیگر اہل علم حضرات عوام اہل سنت عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شادی کی اس محفل کے اندر ہم سب شریک ہیں آدھے سے زیادہ تقریر عرفان نے کر دی ہے دین کا پیغام پہنچانا مقصد ہوتا ہے تو اس نے کافی باتیں آپ سے کر دی ہیں میرے لیے آسان ہو گیا ہے میں جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے آپ ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں سامنے بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں تو ذرا مشکل ہوگا ایسے تو آپ کو سمجھ آ رہی آواز آ رہی ادھر تو یہ تو ذرا گرم ہوئے بیٹھے ہیں جو پیچھے ہے نا ادھر والے بھی آپ ٹھنڈک آپ کو یقیناً ٹھنڈ لگ رہی ہوگی لیکن ٹھنڈے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا ساتھ ساتھ مل کے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ تو خیر پہلے ہی نوجوان طبقہ اکثر اندر بیٹھے ہیں بابے باہر بٹھائے ہیں اللہ اکبر چلو بردی والے نے میں نے آج کی اس خوبصورت اور پیاری اور روحانی محفل کے اندر آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آج کا جو ٹاپک میں چلانے لگا ہوں وہ ہے حقوق زوجین میاں بیوی کے حق حقوق چھپ کر گئے رکھا جیا موضوع ہے نا لیکن انہوں میں تھوڑا بہت کوئی آخر تے تر کرنے دی کوشش کرسا شروع کو گلاں کوڑیاں لگن تے مہربانی کر کے ہضم کر لے چنگیاں ہو سن انشاءاللہ اور انہاں گلاں تے اساں رل کے عمل کیتا تے ساڈیاں زندگیاں دے اندر ساڈیاں گھراں دے اندر انشاءاللہ تعالی سکون ہی سکون آ جائے گا میرے نبی کے غلاموں ایک تو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو قبلہ بھائی اختر صاحب کو ہمارے پیارے طالب علم حافظ محمد عاقب صاحب کو اور ان کے بھائیوں کو ان کے تائوں چچوں کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں اس گئے گزرے دور میں اور بالخصوص ایسے مواقع پر اس قسم کی پیاری محفلوں کا انتظام کرنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے ہمت کی میں نے اس لیے کہا ہے کہ شیطان کے چنگل سے نکل کر ایک دین کی محفل اس موقع پہ سجانا کیا بات ہے ورنہ ہمارے ہاں چونکہ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان ہندو اکٹھے رہے ہیں تو دیکھا دیکھی ان کی رسومات مسلمانوں نے اپنا لی حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک رسم بھی اپنائی نہیں ہے یہ بھی بات نوٹ رکھنا مسلمانوں نے ان کی بہت ساری رسومات کو اپنے اندر لیکن کوشش کرنی چاہیے اس گئے گزرے دور کے اندر کہ ایسی رسومات کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے اور ایسی محافل کا ایسے مواقع پر انتظام کرنا اہتمام کرنا
اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتے ہیں، اور علاقے والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یقین کریں داد دے رہے ہیں، اگر میں آپ کو داد دے رہا ہوں، آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں، تو یقین سمجھیں پوری مسجد میں آنے والے سارے مقتدی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ بابا لطیف بھی آپ کو سلام کر رہا ہے، ہمارے سارے بزرگ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ مسجد میں آنے جانے کی برکتیں ہیں کہ بلا اختر صاحب مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز کی برکتیں اور کیا ہے۔ تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ موضوع ہے حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ زوج کہتے ہیں، زوج کا معنی ہے جڑا ہوا۔ کیا معنی ہے؟ جڑا ہوا، قریب۔ تو چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، بہت کلوز رشتہ ہے، اس لیے لفظ زوج استعمال ہوا، اور پھر زوجین تثنیہ، دو جڑے ہوئے، تو قربت کی وجہ سے ان کو زوجین کہا گیا۔ اور پھر اتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے ہمراز ہیں، اور پھر ان کی ہمرازی کو ایک دوسرے کا راز ہونے کی اور اتنے قریب ہونے کی اللہ رب العزت نے حالت بیان فرمائی قرآن کے اندر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کتنے کلوز ہیں۔ دوسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتا ہے مومنو، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لفظ لباس کی اگر تشریح کروں تو بہت سارا ٹائم چاہیے، مختصر اتنا سمجھ لیجئے ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ لباس اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ ستر کو ڈھانپتا ہے، آدمی کو بدتمیز نہیں ہونے دیتا، آدمی کو تمیز کے دائرے میں، حیا کے دائرے میں یہ رکھتا ہے۔ اسلامی ساتھ یہ بھی ذرا غور رکھنا، اسلامی لباس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے ان کے لباس ہو۔ جس طرح لباس بدن کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیب و زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ رشتہ اتنا کلوز ہے کہ جس طرح ایک لباس ضروری ہوتا ہے جسم کے لیے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ لباس بالکل جسم سے مس ہو کے ٹچ ہو کے رہتا ہے۔ تو اسی طرح اس مالک نے اس پورے اس رشتے کو کتنے پیارے لفظوں میں سمو کے رکھ دیا۔ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ بھی باقی، اللہ کا کلام بھی بولو باقی۔ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کی صفت ہے۔ تو جب رب باقی، رب کا قرآن بھی باقی، رب کا کلام بھی باقی۔ میرے نبی کے غلاموں، اب میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارا بیان فرمایا۔ قرآن میں اور بھی مختلف مقامات پر میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اس میں سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب اس جملے کی ذرا تشریح آپ سنیں۔ اس کو اگر اور میں آسان کروں نا، ایک بالکل نالائق قسم کے طالب علم کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ یہ موٹر سائیکل دیکھا ہوا ہے، موٹر سائیکل کے دو ٹائر ہوتے ہیں۔ کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ دو۔ سارے بندے سیانے جانتے ہیں دونوں ٹائر ہوا بھی ٹھیک ہو، ٹیوبز بھی ان کی ٹھیک ہوں، پنچر شنچر نہ ہو تو وہ موٹر سائیکل چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسا ہے، اگر ان میں سے ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو وہ کھٹارا بن جائے گا، آپ اس پہ چڑھیں گے نہیں جب تک اس کو ٹھیک نہیں کروائیں گے۔ اگر پنچر موٹر سائیکل کے اوپر آپ چڑھ گئے تو دنیا والے دیکھ کے پاگل کہیں گے، تروڑ نہیں ہے،
وہ ادھر رم خراب کرنی ہے اور ٹوب دی جڑ کٹ دے سی ہوئے پاگل آدمی، اس طرح آپ کو لوگ کہیں گے۔ ایک موٹر سائیکل کے چلنے کے لیے دونوں ٹائروں کی ہوا ہر حوالے سے اس کی ٹائٹ ہونی چاہیے، تو زندگی کے اس موٹر سائیکل کے لیے، اس گاڑی چلنے کے لیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بھی بڑا پاورفل ہونا چاہیے۔ اس میں محبتیں ہی محبتیں ہوں، اس میں ناچاکیاں نہ ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو، ورنہ جس طرح موٹر سائیکل کھڑا ہو جاتا ہے پنچر ہو کر، اسی طرح بندے کی زندگی کی گاڑی بھی رک جاتی ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی، آگے چلتے ہیں۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین، پہلے بیوی کے حقوق بیان کروں گا کیونکہ لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، عورتیں پہلے۔ حالانکہ مردوں کا حق جو ہے نا وہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے 5ویں سپارے میں مرد جو ہیں یہ حاکم ہیں، تے پگڑی مرد ہی بنی ہوئے وہی چنگی ہوندی، عورت نہ کدھرے بن لوے، سمجھ آئی؟ جنہ گھراں چ عورتاں پگڑی بن لون ستیہ ناس کر دیں ہیں۔ معاف کرنا، عورتوں تک میرا پیغام پہنچے تو وہ بھی معاف کر دیں، میں پہلے ان کے حقوق بیان کر رہا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، اور چند فرامین مردوں کے حوالے سے پیش کروں گا۔ بیوی کا کیا حقوق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث مروی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لجپال نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر ہے وہ بندہ، خیرکم اخیرکم، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تم میں سے بہتر ترین ہے وہ بندہ۔ آقا کون سا بندہ؟ فرمایا خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے لوگوں ذرا غور سے سننا، میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ لجپال نبی، اس کے میلاد کی محفل سجانے والوں، میرے آقا دنیا میں جب تشریف لائے اس دور میں اگر آپ ذرا چلے جائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت کے مختلف روپ ہیں، وہ ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، مختلف روپ تھے اس کے۔ میرے نبی کے غلاموں سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا زمانہ تھا، ماں کو کندھوں پر بٹھا کر اکاز کی منڈیوں میں جا کے بیچ آیا کرتے تھے، یہ حالت تھی معاشرے کی۔ تمہارے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، زمانے کو قرار مل گیا، دکھیوں کو چین مل گیا، عورتوں کو ان کے حقوق مل گئے، ماں کو حق اس کا مل گیا، بہن کو اس کا حق مل گیا، بیٹی کو اس کا حق مل گیا، بیوی کو اس کا حق مل گیا۔ وہ آئے تو وہ آئے تو بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھلتے کلیاں، ہزاراں مسکرا
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، زمانے کو قرار مل گیا، دنیا والوں کو، غریبوں کو سکون آ گیا، دکھی دلوں کی ٹیک آ گئی۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، سرکار نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر ہے وہ انسان کون؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، بہتر ہے وہ انسان۔ ہوں ہر بندہ چاہتا ہے میں بہتر بنا، تو یا میں دنیا بہتر آکھے، تو پھر اے بھی خیال کر لے بہتر واسطے ضروری یہ ہے خیرکم لأہلہ ہونا پوسے۔ پھر سرکار نے یہاں تک قانون بیان کیا۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو بتانا یہ کام کرو، یہ کام کرنا ہوگا سب نے، یہ حکم، یہ قانون ایک لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا، آپ قانون بناتے بھی رہے، عمل بھی کر کے دکھاتے رہے۔ ایک انگریز مصنف کی کتاب میں نے پڑھا، سرکار کی سیرت میں وہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے قانون دان آئے، قانون تو بناتے رہے لیکن ان کا عمل اس پہ ثابت نہیں، لیکن لجپال نبی محمد مصطفیٰ وہ واحد ایسے قانون دان دنیا میں آئے جنہوں نے قانون بنائے بھی اور عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ نے قانون کیا بیان کیا کہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ آپ کو کہہ سکتا تھا آقا شادیاں بڑیاں اوکھیاں ہونیاں، بیویاں نال نبھا کرن بڑے اوکھے ہوندے، کوئی آکھ سکتا سی، لیکن لجپال نبی نے پہلے ہی فرما دیتا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، غور سے سن لو، غور سے سن لو، انا خیرکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب یہاں پر ایک حدیث میں ساتھ اس کے شامل کرتا ہوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے گھر والوں سے سلوک کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف ساستہ کی چوٹی کی کتاب ہے، یہ جو پہلے حدیث سنائی ہے یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اب جو سنانے لگا ہوں یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک بار سفر کے دوران ہم سفر میں جا رہے تھے اور ساتھ میرے ہم سفر محمد مصطفیٰ ساتھ ہیں، لجپال نبی ساتھ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی صحابہ کو سرکار نے آگے بھیج دیا، میں تھی اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، آؤ ریس لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ شادی شدہ حضرات بھائی ذرا سوچو کدی زندگی تسی بھی یہ کام کیتا یا او آخری وار کدوں سی جدو آپ نے ایک مہربانی کیتی ہوئی؟ عجیب نظام ہے نا، لجپال نبی دنیا میں دوڑے لگانے کے لیے نہیں آئے لیکن یہاں دوڑ لگائی، اس میں بھی اسوہ ہے امت کے لیے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں اوہ لوگو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا اچھا ہوں، اتنا اچھا ہوں، ذرا تم بھی یہ کر کے تو دیکھنا، تیرے گھر سے ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، دکھ دور ہو جائیں گے، گھر میں سکون ہی سکون آ جائے گا، گھر جنت بن جائے گا۔ اور یہ عمل آپ کر کے دیکھیں۔ لجپال نبی کے غلاموں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، کیسا وہ منظر ہوگا؟
کیسا وہ پیارا نظارہ ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں آگے نکل گئی، میں ترجمہ کرتا ہوں، آقا نے ان کو جتوا دیا۔ ایک ہوتا ہے جتنا، تو آقا نے ان کو جتوا دیا۔ یہاں بھی لجپال نبی خوش طبی فرما رہے ہیں کہ تم آگے نکل جاؤ، سرکار تھوڑا آہستہ دوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ایک بار پھر پیش آیا۔ اماں جی فرماتی ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر دوڑ لگائی، اس دوڑ میں آقا آگے نکل گئے اور آپ ہنس ہنس کے فرما رہے تھے میں نے بدلہ لے لیا، میں نے بدلہ لے دیا۔ میرے نبی کے غلاموں، آج یہ عمل اس کو معاذ اللہ فضول نہ سمجھنا، ایک گھر کی خوشی کے لیے یہ عمل بڑا کافی شافی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے، اگر آپ اپنی وائف سے ایسا بیہیو کریں گے، ایسا تعلق رکھیں گے، ایسا ناتا رکھیں گے، ایسا کام اس کے ساتھ کریں گے، وہ دا دماغ پاگل ہوا تھوڑے نہ لڑے جی، نہیں تو چمچا لا کے مگریاں تیری ایسی تیسی یہ تو سان کدی آکھو آج تھوڑا جا گھوم پھر آوی ہے کدھرے تو ادھر کیڑا آ رہا جی؟ اور شریعت اتنی بھی سخت نہیں، میں تو نہ حدیثہ پہ سنانا تے صحیح سنانا پہ نال میں سند بھی پہ عبارت بھی پہ پڑھنا۔ میرے نبی کے غلاموں، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ قائم کر دیا۔ یہ گلاں پہ سنا دیا نا مڑیاں دا وواہ ہوندا پیا تے اے بھی بیویاں والے بنونے ہیں، انہاں ذرا کو پتہ لگے میں کو حق حقوق بھی ہوندے، میں ٹاپک جان بوجھ کے رکھیا ہے جی، ایڈا میں کمڑا نا جی تے دوجیاں نو بھی سبق مل جاوے، بابیاں بھی کو ذرا آخری عمر توال گزار لا۔ ایک حدیث ہو گئی، سرکار نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ ہن مینوں اے دسو بھئی دوستاں یاراں دے وچ بیٹھ کے نا اچھیاں بننا ہے بڑی ہر بندہ کر لیندا ہے، دوستیاں پالن واسطے لے آ پیپسی ایک، پیسے لے جا لے آ پیپسی ایک، اچھا نال کباب بھی لے آویں، اے نال سلیم کوڑو جناب تو کٹے دی کڑائی بھی لے آویں، دوستاں وچ بیٹھ کے ٹپی خان بنیا بیٹھا ہوندا۔ کدی سوچی ہو آخری بار کدو سی کہ بیوی بھی کڑائی کھوائی؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ میرے نبی کے غلاموں، دوستوں میں بیٹھ کر گپے لگانا، دوستوں میں بیٹھ کر خوش گپیاں کرنا، پیپسیاں منگانا، برگر منگانا، طرح طرح کی چیزیں منگانا، یہ تو آسان ہے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ ناک اونچا کرنے کے لیے دوست کہیں بڑا جناب بڑا ہمارا جگری ہے، بڑا پیسے والا ہے، ذرا اپنے اہل و عیال کی طرف بھی توجہ کر لے کہ کتنے دن ہو گئے تو نے ان کو اچھا کھانا کھلایا ہو۔ اور میرے نبی کے غلام اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے، میرے نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، میرے نبی کے اسوہ کو اپنانا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آگے سرکار نے فرمایا خیارکم خیارکم، سرکار نے دو بار لفظ فرمایا خیارکم، پہلے خیرکم تھا تفضیل کا صیغہ اخیر، یہاں بھی خیارکم خیارکم، تم میں سے بہترین وہ ہے شخص، خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہتر ہے وہ بندہ، تم میں سے بہتر ہے وہ بندہ جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ خلقاً ازروئے اخلاق کے، ٹھیک ہے تمیز ذکر ہو گئی، مطلب واضح ہو گیا۔ تو طالب علم بھی بیٹھے اندر کوئی نان بھی گل دس نہیں ہوندی، تسی پریشان نہ ہوئے، سوکھی سوکھی تقریر تھان سنا دے۔ وَأَحْسَنُهُمْ
خلقاً اپنی بیویوں کے ساتھ جو اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، میرے نبی کے غلاموں سرکار نے فرمایا خیارکم تم میں سے بہتر ہے وہ شخص ہن سرکار فرما رہے ہیں، میں کولو نہیں گل کر رہا، جے بہتر بننا چاہتے ہو میرے نبی دی سنتاں تے عمل کر لو، میرے نبی دے فرامین تے عمل کر لو، بہتری اسی وچ نہیں۔ دنیا دے مختلف دوستاں کول نہ گھروں نکلدے کڑی کے تے باہر جا کے بہر آندے یار سوانی لڑ پئی سی ہن دس کی کریے، او اگوں پٹھی کو مت دیندا ہے، طلاق تک نوبت آتی ہے۔ ہمارا فیلڈ ہے، لوگ فون پہ مسئلے پوچھتے ہیں، فتویٰ لینے آتے ہیں، جی طلاق ہو گئی ہن کے کوئی راہ چکر دو، اے پیسے رکھ مہربانی کوئی مسئلہ ڈھلا کرو، اسی آتے ہیں پیسے اپنی جیب چ پانا، مسئلہ ڈھلا نہیں ہو سکتا۔ ایک کملیا اس ویلے تقریراں سننی سی علماء دی بہ کے، جی صرف میلاد دی تقریراں سن کے خوش نہ ہویا کر، وہ سیرت بھی سنی کر آقا دی۔ میرے نبی کے غلاموں لوگ دھڑا دھڑ طلاق کے مسائل، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، مجھے غصہ آ گیا، مجھے یہ ہو گیا، تو طلاق سن لے، غصے میں ہی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں کو یہ بھی ہو سکتا بندہ گھر بڑے خوش ہو کے تے بیوی اگو لے آیا، سونے کھیر کھا، سونے ہے تیرے واسطے چیز بنائے، آکھے چل اس سے خوشی تین طلاق، یہ نہیں کوئی یاد ہے؟ نہیں میں دسو تسی یہ نہیں کوئی کہتا ہے یار، ہمیشہ غصے ہی ہوتا ہے نا، تے پھر غصے تے کنٹرول کر۔ میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑا پہلوان بلا کون ہے؟ صحابہ کیا جڑا چنگا ترکڑا ہوگا؟ فرمایا نہیں، سب تو بڑا پہلوان ہے جس غصے تے کنٹرول کر لے۔ جی میرے نبی کے غلام اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، طلاق سے بچ جائے گا، میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کر لے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کر لے، تیرے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، اس طلاق کی بری نوبت سے بچ جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آندی ہے، سرکار فرماندے نے جس ویلے طلاق ہوندی ہے نا، طلاق اس ویلے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہے، تے بیلی ہو رہی شیطان ہو رہی وہ خوش ہوتا ہے۔ شیطان دے چیلے جڑے نا مختلف چیلے چھوڑے ہوندے، تو جناب سکول دے دروازے تے کھڑا طالب علم کھچکائی رکھی، تو مسجد دے دروازے تے کھڑا طالب علم ادھر جان دے، مختلف اس اپنے شاگرد چھوڑے ہوندے نے، چیلے چھوڑے ہوندے نے۔ جیڑا چیلا اینو آ کے دسدا ہے نا اثر دے وقت، دسدا ہے آقا اساں بیوی میاں بیوی دے درمیان طلاق دوا دیتی، اس نو جفا پا لینا، میرے پترا تو بڑا چنگا کام کیتا۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے اس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے، اس لیے اس سسٹم سے بچ جائیں۔ میرے نبی کو یہاں پہ جاتے جاتے ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، بیعت وقت ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ بعض احباب یہ مسئلہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی، فقہ حنبلی، فقہ امام شافعی، فقہ امام مالک، تمام اماموں کے نزدیک، صحابہ تابعین سے یہ مسئلہ متفق علیہ طور پہ ثابت ہے، اجماع ہے اس بات پر امت کا کہ 3 طلاقیں بیعت وقت دی ہوئی 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ایک والا سسٹم ہے نا، یہ غیر مقلدین اور طرف دوسرے قسم کے لوگ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو، جن کو نہیں پتا یاد رکھ لو، جس نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ ویسے اس پہ بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، علیحدہ ٹاپک چل پڑے گا، میں آگے چلتا ہوں۔ یہ تو تھے بیوی کے حقوق، کس کے تھے؟ اب ذرا سنیں میاں کے حقوق، خاوند کے حقوق کیا ہے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے میں نے بتایا خاوند کو کیا کرنا چاہیے، اب یہ نہیں کہ جناب خاوند بھائی اس کا رن مرید بن جائے، اب ذرا عورت کو کیا کرنا چاہیے، ذرا بیلنس سے زندگی گزرے گی۔ میرے نبی کے غلاموں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لجپال نبی، یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، سرکار نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے،
یعنی مخلوق میں سے کسی کو وہ سجدہ کرے اگر میں حکم دیتا، حکم ایسا ہے نہیں، آگے ذکر آ رہا ہے لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو جا کے سجدہ کرو۔ سجدے تو وڈی ہن گل کوئی نہیں، عبادات ساریاں نا، رکوع، قیام، نماز وچ بھی سجدہ سب تو اہم ہے۔ یہ وہ سجدے اسی جس شیطان نو شیطان بنایا، آئے گی جو گل سمجھ وچ؟ اللہ کے فرمایا سی اس جدول آدم، اس نے کیا کیسی؟ نہیں میں نہیں کرنا، میں آگ تو بنیا، آکڑ خان بڑھیا سی نا، گل سجدے دی سی، اہم عبادت سجدہ ہے، کیونکہ سجدے وچ نا جیڑی وڈی بھی پگ بدی ہوئے نا، کہ بندہ کرتا ہے متھا زمین تے وانج اپنے رب دے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ تیرے سامنے پگاں بھی جھکیاں گئیاں، جیڑا سونا چہرہ ہوئے بندہ سجدے چ جا کے رکھ دیتا، متھا اوتھے رگڑدا ہے تھلے جا کے، اینی گل ہے کہ میرے نبی کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت آمرا احدا، اگر میں حکم دیتا مخلوق کو سجدہ کرنے کا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن سجدہ صرف اللہ کی ذات کو۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ خاوند وہ کیا ہے؟ وہ مجازی خدا ہے۔ کیا ہے؟ مجازی خدا ہے، سمجھ آئی؟ حقیقی مالک تو رب ہے نا، یعنی اتنا درجہ میرے آقا نے دیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ میرے نبی کے غلاموں، دوسری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں انتہائی توجہ سے، جس طرح آپ سماعت کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں اسی توجہ سے آپ سنتے رہیں گے۔ توجہ فرمائیں بھائی، جو عورت مر گئی، ایما امرات ماتت، عورت مر گئی اس حال میں، حالت کیا تھی؟ وزوجها عنها راض، اس کا خاوند اس کے ساتھ کیا تھا؟ راضی تھا، اس حالت میں وہ مر گئی۔ تو اللہ کے رسول کے لفظ سن لے، میرے نبی کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنت، دخلت الجنت، وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ داخلت میں یہ ضمیر فاعل عورت کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ داخلت فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی سے بات پتہ چلتی ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا عورت نے اپنے خاوند کو راضی رکھا، اسی راضی ہونے کی حالت میں وہ دنیا سے پردہ کر گئی، مر گئی، تو اجر اللہ کے ہاں کیا ملا؟ دخلت الجنت، جنت میں داخل ہو گئی۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے اپنے خاوند کے حقوق پورے کرنا۔ میرے نبی کے غلاموں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح بیویوں کے حقوق بیان فرمائے، اسی طرح خاوند کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ آخر پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، سرکار کے ایک صحابی تھے فضالہ، یہ حدیث میں اس ضمن میں سنانے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ نوجوان طبقہ اور بالخصوص شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور طرف غلط نظریں دوڑاتے ہیں۔ ان کو ہوش کرنا چاہیے کہ میرے نبی کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کے دل بدل کے رکھ دیے۔ ایسے بدبخت لوگ آئے جن کے اندر اس قسم کی خامیاں پائی جاتی تھیں، لیکن جب سرکار کے سامنے آئے سرکار نے ان کو اپنے رنگ میں ڈھال دیا۔ جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دا گیا۔ جیڑے آندے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا، جگ سارے دا محبوب
مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا ابو بکر بنیا صداقت دے وچ عمر بنیا عدالت دے وچ عثمان بنیا سخاوت دے وچ علی حیدر خیبر دے قلعے پٹیندا